خطرناک تھا کہ بین الاقوامی سازشوں میں وہ مددگار بن جاتے ہیں پھر ایسے لوگ. علینا، یہ جو پوری کیمپین چلاتے ہیں ہم کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کہ وہ غدار ہیں، وہ ملک دشمن ہیں، وہ ملک دشمن فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے، اور خاص طور پہ حکومت کی طرف سے چلنا اور بھی شرمناک ہے اور ملک کے لیے بہت ڈینجرس ہے. چلیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس طرح ملاقات کرنا اسٹریٹجکلی غلط تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ملک دشمنی جوڑنا یا غداری جوڑنا یہ بہت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ابھی تک یہ کیوں کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خاص طور پہ نواز شریف کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کیمپینز ان کے خلاف چلتی ہیں اور لوگوں کے خلاف نہیں چلتی، چاہے وہ وہی ملاقاتیں کریں. مجھے یاد آتا ہے 2015 میں دسمبر میں ہی عمران خان صاحب بھارت میں تھے، ان کی ریکویسٹ سے وہ مودی سے ملے اور بہت کارڈیل ان کی میٹنگ تھی، بات ہوئی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے رشتے وہ بہتر ہونے چاہیے. کچھ ہفتے بعد مودی پاکستان آئے، نواز شریف سے لاہور میں ملے تو ہنگامہ ہو گیا کہ نواز شریف سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے. تو یہ پوری کیمپینز ہم چلاتے ہیں سوچ کے، جی، اور ہم سوچ سمجھ کے چلاتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کوشر ہے، کچھ نہیں ہے. علینا دیکھیے، وضاحت ان کی کس چیز پہ وضاحت آنی چاہیے؟ کیا ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ملک دشمن نہیں ہے؟ جس طرح کا کیمپین ہو رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. تو آپ کلیریفائی کریں کہ وضاحت کس چیز پہ مانگ رہے ہیں. بھٹی صاحب کا اس پہ رائے لیتے ہیں. جی بھٹی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ جب میں غدار، کوئی بھی غدار نہیں ہے. نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری سارے مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں. نمبر ون، اس بات سے نکل کر آگے اب بات کرتے ہیں. نمبر سیکنڈ سٹیج پہ آتے ہیں. عمران خان ملے مودی سے، مان لیا. نواز شریف صاحب کو بھی ملنا چاہیے تھا مودی سے، مگر گھر بلا کر کسی بھی ادارے کو، کسی بھی سٹیک ہولڈر کو شامل نہ کرنا، پگیں لینا، پگیں دینا، ہیپی برتھ ڈے کے کیک کٹوانا، اور اس وقت کے جب چند گھنٹے پہلے وہ کابل میں پاکستان کے خلاف بری زبان استعمال کر چکے ہیں اور بنگلہ دیش میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان توڑنے میں میرا ہاتھ ہے. خیر یہ پرانی بات ہے. اس بات پر نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ، ہر بات پہ جب ہم بات کرتے ہیں آگے سے جواب ملتا ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو وضاحت کرنی چاہیے وہ اس بندے سے کیوں ملے ہیں جس بندے نے ایسی ہرزہ سرائی پاکستان کے خلاف ایسی گالیاں دی ہیں کہ وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. اس بندے سے کیوں ملے ہیں وہ؟ جو اس بندے کا تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. نواز شریف صاحب مجھ سے زیادہ محب وطن ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ کیوں ملے ہیں اس سے؟ اور دوسرے آخری 1-2 جملے، شیر بنگال ہوتے تھے مولانا مولوی فضل الحق. قائد اعظم صاحب کو رنج تھا کہ 1946 میں انہوں نے پاکستانی کاز کی حمایت نہیں کی تھی. 1946 الیکشن میں اگینسٹ گئے تھے. جب پاکستان بنا، سندھ اسمبلی میں تھے، سندھ اسمبلی میں اپنے کمرے سے قائد اعظم نکلے، مولانا مولوی فضل الحق آگے کھڑے تھے، سلاموں کا جواب سلام کرتے رہے، وہ جواب نہیں دیا قائد اعظم صاحب نے. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے، جب آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان ہے ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کو کوئی گالی دے، اور نیشنل سیکیورٹی کے مسئلوں کے اوپر ذرا محتاط ہو جانا چاہیے. مظہر عباس صاحب، کیا وضاحت آنی چاہیے؟ وضاحت آ گئی ہے بھائی، پڑھ تو لیا کریں. اسحاق ڈار نے وضاحت کی ہے، وضاحت سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اسحاق ڈار سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ان کے اس بیان سے پہلے ارینج ہو گئی تھی، ٹائم مقرر ہو گیا تھا اس میں. اس بیان کے بعد یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد وہ پوسٹپون ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ ڈیلے کر سکتے تھے، پوسٹپون کر سکتے تھے، ہو جانی چاہیے تھی. کیونکہ ان سے کہتے کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کی آپ وضاحت کریں، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. اس لیے یہ ملاقات پوسٹ پون ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر ملاقات فکس بھی تھی تو اس کو پوسٹ پون کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. پوسٹ پون نہ کر کے، کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں بات کیا ہوئی. امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پاکستان کا کیس پلیٹ کیا، ان کو کنڈیم کیا کہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا، یا آپ نے انکریج کیا. یہاں تک ہوا ہے نا کہ یہاں مشرف نے ایک صاحب کو بھیجا کہ ملا عمر سے کہیں کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں ورنہ افغانستان پہ اٹیک ہو جائے. انہوں نے سنا ہے کہ کوئی اور بیان ادھر جا کے. امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، جس طرح بھٹی صاحب نے بھی کہا، ریما نے بھی کہا،
کہ آپ ان سے دیکھیے اشرف غنی اور عبداللہ کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں ماضی کے، ابھی کے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے چند ماہ کے. سر وہ وضاحت اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہے نا وفاقی حکومت کی ملاقات میں کیا باتیں ہوئی یہ سامنے آنا چاہیے. ان کے ملاقات انہوں نے کیا پرو پاکستان آپ کہتے ہیں وضاحت آپ کے خیال میں آ گئی ہے، اسحاق ڈار نے بتا دیا ہے لیکن پوسٹ پون ہو سکتی تھی ملاقات. اس ملاقات کو پوسٹ پون ہو جانا چاہیے تھا میرے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی بالکل ہاں کا آپشن لے رہے ہیں اور ملاقات کو پوسٹ پون بھی ہو جانا چاہیے تھا. حسن نثار صاحب، مریم نواز سمجھتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی نواز شریف کا نظریہ ہے کہ ہمسایوں سے پرامن تعلقات ہونے چاہیے، اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اسی کے تناظر میں شاید یہ ملاقات. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیمپین جس کی بات ہو رہی تھی ابھی، یہ جتنی بھیانک اور زہریلی بھٹو کے خلاف چلی، اس کا مذہب، بھٹو کی والدہ کا مذہب، اور یہ اخباروں میں، اور یہ بڑی دیر تک کیمپین چلتی رہی. باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، مظہر عباس صاحب کو پتا ہوگا. اچھا اب رہ گیا دس پرٹیکولر یہ جو معاملہ ہے یہ افغان مشیر کا، تو اس بدبخت آدمی نے پاکستان کے بارے میں صرف ایک جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ آپ میں سے سب نے سنا ہے. پہلے بتائیں نا کیا کہا ہے اس نے پاکستان کے بارے میں. دیکھو بات سنو، ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، ہم کہتے ہیں مادر وطن، وہ کہتے ہیں مدر لینڈ. ننگی ترین گالی دی ہے اس نے پاکستان کو. کس منہ سے یہ مل رہا ہے؟ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی گریس؟ غداری شداری میرا تو بہت پرانا تھیسس ہے، نہ میں دائرہ اسلام سے کسی کو خارج کرنے کے حق میں ہوں، نہ غداری کا سرٹیفکیٹ، یہ نہیں، لیکن کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت. اور اس کے بعد وہ اسرائیلیوں سے ملا ہے یا انڈین سے ملا ہے، وہ ثانوی بات ہے. ایک لفظ، باقی تو چھوڑو، ہوش ٹھکانے آ جائیں. بوتھے اٹھا کے there is a limit. بدترین جو حالات ہوتے ہیں ورلڈ وارز کے درمیان بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. ہم اپنی فیملی کے بارے میں برداشت کر سکتے ہیں وہ ایک لفظ جو اس نے ملک کے بارے میں بات سنو، بدترین حالات میں نیپولین اور انگلینڈ کے پرائم منسٹر کا جو ڈائلاگ ایکسچینج ہوا، دیٹ واز دی لمٹ. لیکن خدا کا خوف کرو، یہ کہتا کیا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس میں ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بزرگ، بچے، خدا کا خوف کرو. اور بات سنو، میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، ان کے اعصاب جواب دے گئے ہیں، اور اس فرسٹریشن میں یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. کہیں بھی یاد رکھنا، یہ شیر شیرنی جو ہے نا، اس کے منہ کو اگر خون لگ جائے انسانی، پھر یہ پاگل ہو جاتے ہیں. کوئی شرم حیا ہونی چاہیے. پاکستان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنے والا، اس کے ساتھ بندہ بیٹھنے والا، دھتکار دینا چاہیے تھا اس کو. حد ہوتی ہے بے شرمی اور بے حیائی کی. ماں بہن کی ننگی گالی دی ہے اس نے. ٹھیک ہے جی. اور کسی ایک کے بعد دی انٹائر کنٹری واز ابیوزڈ. لعنت ہوئے. ملنے ہیں مادر وطن کے لیے ایسی زبان استعمال کرنے والے کو دھتکار دینا چاہیے تھا، ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی.